And how are Numalians? I think how do you say it? Numalites. Okay, that's wonderful. Okay, ji, my introduction has been already given by Faizan. Thank you so much, Faizan and his team members, and absolutely Namal for inviting me over here. And it's a great pleasure to be in an institute which is not formed just for the sake of education or business, but there is a big vision behind it. So I'm really glad to be here. So اس لیے ہم نے آج کا جو سیشن ڈیفائن کیا ہے وہ بھی کچھ بڑے پیمانے پہ ڈیزائن کیا ہے سو دیٹ وی کین ٹاک اباؤٹ سم تھنگ بگ رادر دین دا اسمال گولز دیٹ وی آر ورکنگ ایٹ دا مومنٹ سو فارملی ہم اس دعا کے ساتھ اس سیشن کا آغاز کریں گے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو نعمتیں عطا کی ہوئی ہیں ہم ان تمام کا شکر ادا کر سکیں اور اللہ نے جو ہمیں علم عطا کیا ہوا ہے ہم اس کو بانٹ سکیں اور زیادہ سے زیادہ اس علم کی روشنی کو پھیلا سکیں. Our session title is Dream Big. اچھا یہ جو کیچی ورڈ ہے ایک بڑا خواب دیکھنا ڈریم بگ آپ کو یہ دیکھ کے یا سن کے ذہنوں میں کیا خیال آتا ہے کہ کیا ہونا چاہیے کیا رسپانس آتا ہے آپ کے ذہن میں پہلا تھاٹ کیا آتا ہے What is the first thought that comes to your mind when it comes to the word dream big? Anyone? Namalites? Yes, Namalites. Okay, Namalites. جی I would like to get your opinion. مجھے چاہیے کہ آپ لوگوں کے ساتھ ساتھ ہمارے ساتھ انٹریکشن چلتی رہے so that we can make it more fruitful rather than a one line of interaction. So, dream big. کیا خیال آتا ہے آپ کے ذہن میں؟ بڑا خواب اور گول اور objective motive اور purpose of life اور getting more in life getting more into life. اچھا اور Imagining the world you want to live in. imagining the world of You want to live in. you want to live in. Okay, fair enough. Or anything else that you would like to add? thinking about world hereafter Thinking about world hereafter. اچھا یہ وہ تمام اچھی اچھی باتیں جو ہمارے ذہن میں آتی ہیں جو ہم نے بولنی ہوتی ہیں بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو ہمارے ذہن کے بیک اینڈ میں چل رہی ہوتی ہیں ہم مختلف جگہوں میں سیشنز کنڈکٹ کر رہے تھے سو وی ہیو سرٹن لائنز جو ہم عام طور پہ بچوں سے جب شیئر کرتے ہیں ڈریم بگ کے بارے میں خواب کے بارے میں سو وی گیٹ سرٹن ڈفرنٹ کائنڈ آف ریسپانسز the first response that we get is سر اس کا مطلب ہے اب ہم زیادہ سویا کریں بیکاز ہمیں بڑا خواب دیکھنا ہے تو ہمیں زیادہ دیر کے لیے سونا چاہیے اینڈ دیٹ وے وی ول بی ایبل ٹو ڈریم بگ سیکنڈ رسپانس آتا ہے کیوں سر چھوٹے خواب سے کام نہیں چلتا اس لیے بڑا خواب دیکھیں سو وہ بلکہ آپ نے ایڈ دیکھا ہوگا ببلو تمہارا سادن سلو چلتا ہے کیا تو اسی طرح بڑا خواب کیوں سر چھوٹے خوابوں میں ہمارے کام نہیں چلتے ہماری زندگی نہیں چلتی یا کوئی ہمیں کہہ دیتا ہے تم سو نہیں رہے تھرڈ ریئیکشن دیٹ کمز سر یہاں نیند نہیں آتی آپ خواب کی بات کر رہے ہیں رائٹ یہ وہ ہے کہ ہمارے اندر جو خیال مچل رہے ہوتے ہیں جن کو ہم شیئر کرنا چاہتے ہیں ہم بات کرنا چاہتے ہیں لیکن ہم کہہ نہیں پاتے دین ایک اور بڑا جو آج کل ہماری یوتھ کی اسٹیٹمنٹ ہے اور جب ہم اس لفظ کی بات کرتے ہیں خواب کی بات کرتے ہیں ڈریم بگ کی بات کرتے ہیں تو یہ چیز فوراً سے مچل کے باہر جاتی ہے سر مجھے لاؤڈ پڑھیے گا ذرا سر مجھے تو محبت کے علاوہ کوئی خواب ہی نہیں آتا مطلب we are engaged in this segment of our life کہ ہم نے محبت کے علاوہ کچھ اور خواب جو ہے اس کے بارے میں سوچنا نہیں because we are already imaginary world میں ہم ایک بزی ہیں اور ہم ریلیشن شپ کے پیچھے جا رہے ہیں ہمارا لگتا ہے کہ یار اگر ہم نوجوان ہو گئے ہم بڑے ہو گئے تو پہلا خواب دینا وہ یہ ہے کہ کوئی اچھی سی لڑکی ہو اور اس سے پھر ہماری شادی ہو باقی دنیا بات کی ہے اینڈ سیم گوز فار دی گرلز کوئی اچھا سا لڑکا ہو اس سے ہماری شادی ہو اور پھر دیکھیں گے دنیا میں کیا کر رہا ہے اچھا لاسٹ اسٹیٹمنٹ سر خواب تو بہت سارے خواب تو اتنے سارے کہ آپ کو کیا بتائیں گے کیا کیا خواب یہ وہ کچھ فنی اسٹیٹمنٹس یا کچھ کیچی لائنز ہیں جو ہمارے ذہن میں آتی ہیں whenever we talk about big dreams. Make sense? ایسا ہوتا ہے اچھا لیکن یہ ہے کہ یہ وہ ہماری زندگی ہے جس کو ہم بچپنا کہتے ہیں یا immature age کہتے ہیں کہ جہاں ہم انہی چیزوں انہی خیالوں میں رہتے ہیں اور ہمیں جو بڑا خواب ہے وہ ہمیشہ دور رکھتا ہے. We are always busy in these smart lines. سنونا زیادہ ہے پڑھائی کم کرنی ہے پیسہ زیادہ آنا چاہیے محنت کم ہونی چاہیے ایک اسٹوڈنٹ سے میری بات ہو رہی تھی اس نے کہا سر میں کامیاب زندگی گزارنا چاہتا ہوں میں نے کہا گریٹ زبردست یار اس سے اچھی بات کیا ہے کہ تمہارے ذہن میں یہ خیال آ گیا ہے میں نے کہا لیکن مجھے یہ تو بتاؤ یہ اچھی زندگی کیا ہوتی ہے کامیاب زندگی کیا ہوتی ہے اس نے کہا سر اچھی سی گاڑی ہونی چاہیے اچھا سا گھر ہونا چاہیے ایک پوپٹ سی لڑکی ہونی چاہیے ٹھیک ہے نوکر چاکر ہونے چاہیے کام کرنا نہیں چاہیے پیسہ خوب ہونا چاہیے میں نے کہا اچھا یہ کامیاب زندگی ہے میں نے کہا اچھا یار یہ کامیاب زندگی I posted the same thing on Facebook and everyone said کہ ہاں یار یہ کامیاب زندگی تو
بڑے مزے کی ہے, مطلب جس میں آپ کو کام کہیں نہیں کرنا پڑ رہا ہے, and you're just enjoying the life. لیکن جب ہم کامیابی کی بات کرتے ہیں تو there are always hard times, جب آپ نے مشکل وقتوں سے گزرنا ہوتا ہے. فیضان نے میرا انٹروڈکشن کرایا کہ this much. I started my career back in 2006. 2006 میں نے اپنے کریئر کا آغاز کیا تھا. When I was a young student as like you, میں بھی انہی کرسیوں پہ شاید کہیں کسی انسٹیٹیوشن میں بیٹھا ہوا تھا. But I started working by the beginning of my bachelor's degree. 2006 میں نے اپنا آغاز کر دیا تھا. It's been like more than a decade. 10 سال سے زیادہ کا عرصہ ہو چکا ہے, in which I have served different fields like education, media, training, teaching, marketing, entrepreneurship and social entrepreneurship as well. لیکن بات یہ ہے کہ یہ پروسیس کہاں سے شروع ہوگا, آپ کا سکسیس کا پروسیس کہاں سے شروع ہوگا. کہتے ہیں کہ کامیابی اور آپ کے درمیان میں سب سے بڑی ہرڈل پتہ ہے کیا ہے؟ صرف آپ خود ہیں. ہمارے پاس عام طور پہ کامن فریزز کیا آتی ہیں when we ever talk about something, you know, achieving big targets or doing something great. میرے سے نہیں ہوتا, میں کر نہیں سکتا, میں کیسے کروں گا, کوئی اور کر لے لیتا. یہی حال ہمارے ملک کا بھی ہے. یہ گلاس اٹھا کے یہاں سے باہر رکھ دیں, یہ روڈ صاف کر دیں, کسی کی غلط کام کی شکایت لگا دیں, کمپلین کر دیں, کچھ نہیں ہوتا. کیا ہوتا ہے یہاں؟ یہ تو سسٹم کا برا حال ہے. You know, یہ تمام چیزیں ہمیں کس طرف لیڈ کر کے جا رہی ہیں؟ مایوسی کی طرف. اور مایوسی کیا ہے؟ اور ہم کیا کرتے ہیں روز؟ نعوذ باللہ, ہم روز اس روش میں چل رہے ہیں. ہم اپنی ایبلٹیز کو نہیں سمجھ رہے کہ ہم کتنے کمپیٹنٹ ہیں. اللہ نے ہمیں کیا بنایا؟ عام طور پہ جواب آتا ہے مسلمان. بیکاز وہ سب سے اسٹارٹ کی کلاس میں پہلی لائن جو پڑھائی جاتی ہے, ہم کون ہیں؟ ہم مسلمان ہیں. لیکن یہ بھی پڑھایا گیا کہ ہم اشرف المخلوقات ہیں, یعنی کہ مخلوقوں میں سب سے افضل. اب بات یہ کہ سب سے افضل جو مخلوق ہے وہ کون ہے؟ وہ میں ہوں, وہ آپ ہیں, وہ ہم ہیں. لیکن اگر ہم اپنی وقت کو, اپنی ویلیو کو, اپنی لائف کو نہیں سمجھتے, سو کیا لگتا ہے کہ اگر ہم اپنی ویلیو نہیں کرتے تو کوئی ہماری ویلیو کرے گا؟ اگر ہم نہیں پہچان سکتے کہ ہماری قدر کیا ہے تو ہم کسی کو کیا بتائیں گے کہ ہماری قدر کیا ہے؟ میک سینس اور نو سینس اور نان سینس؟ میک سینس, دیٹس گڈ. سو اگر ہم اپنی قدر جانیں گے, اپنی ویلیو کو انڈرسٹینڈ کریں گے تو ہم لوگوں کو بھی سمجھا سکتے ہیں کہ وی ہیو سم ورتھ. اور آہستہ 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 یہ جو پروسیس ہے یہ آگے بڑھے گا. ہم پاکستان کو خود انڈر ریٹ کر رہے ہوتے ہیں تو کوئی ہمیں کیا اچھی ویلیو دے گا. اگر ہم اپنی قدر خود نہیں جانتے, اپنے شہر کی قدر نہیں جانتے, اپنے انسٹیٹیوٹ کی قدر نہیں جانتے, اپنے ملک کی قدر نہیں جانتے, تو کوئی بھی ہماری قدر نہیں جانے گا, کوئی بھی ہماری قدر نہیں کرے گا. اب یہ تمام اتنا بڑا جو خطہ ہے, اور اس بڑے خطے میں ایک خوبصورت سا ملک پاکستان ہے, اور اس ملک میں رہنے والے بے شمار لوگ ہیں, اور ان بے شمار لوگوں نے بے شمار تعلیمی ادارے بنائے, اور ان میں ایک ہے نول انسٹیٹیوٹ, رائٹ. اب یہ بھی کسی ویژن کے پیچھے بنا, اور اس ویژن کے پیچھے جو لوگ کام کر رہے ہیں, اس کے بعد اس ویژن کے ساتھ جو بینیفٹ لوگ اٹھا رہے ہیں وہ آپ لوگ موجود ہیں. اب آپ کا کام ہے کہ اس کا ریئل بینیفٹ کو آپ پک کریں اور اس سے پھر آگے زندگی کو لے کر چلیں. سو آج ہم آپ کی ڈگری کی بات نہیں کر رہے, آج ہم آپ کے آنے والے 1, 2, 3 سال کی بات نہیں کرنا چاہ رہے. ہم چاہ رہے ہیں کہ لیٹس پلان سم تھنگ بگ. جب ہم 20 سال بعد کا سوچیں گے تو ہم کچھ ڈاٹس کنیکٹ کرنا شروع کر دیں گے. سو ہمارا ٹارگیٹ آنے والے 2 سال, آنے والے 4 سال, آنے والے 6 سال نہیں ہوں گے, بلکہ زندگی کا بہت دور کا سفر ہوگا. اور جب دور کا سفر طے کریں گے تو ہم آہستہ آہستہ چھوٹی چھوٹی جو اکمپلشمنٹس حاصل کر رہے ہوں گے وہ ہمیں سینس آف پرائڈ بھی دیں گے, سینس آف اکمپلشمنٹ بھی دیں گے, اور ہم کچھ آگے زندگی کو چلا بھی سکیں گے. Now let's get into the detail کہ ڈریم بگ کا کانسیپٹ کیا ہے. لٹریچر میں اس کی مختلف ڈیفینیشنز دی گئی کہ ڈریم بگ ہے کیا. کوئی بھی بڑا کام جب آپ کرنا چاہ رہے ہیں اس کو آپ ڈریم بگ کہہ سکتے ہیں. کوئی بھی بڑا کام, کوئی بھی بڑی تمنا, کوئی بھی بڑی خواہش جس پہ آپ کام کرنا چاہتے ہیں, دیٹ از اے ڈریم بگ کانسیپٹ. لائک مثالیں بے شمار ہیں. آپ اس وقت پلان کر رہے ہیں کہ آپ کی بیچلرز کی ڈگری ختم, اور نیکسٹ یو آر پلاننگ کہ آپ کی ماسٹرز کی ڈگری آپ نے کہاں سے کرنی. بٹ دا پوائنٹ از, کیا یہ آپ کا لائف کا گول ہے؟ نو. آپ کو پتا ہے کہ آپ کا لائف کا گول کیا ہے؟ پروبیبلی نو. اور یس,
کتنے لوگوں کو لگتا ہے کہ ہم کو پتہ ہے کہ میں نے زندگی میں کرنا کیا ہے؟ یس اور نو. جن کا خیال ہے کہ یس وہ ہینڈ ریز کریں. pretty much around 20 to 25% audience. جن کو لگتا ہے کہ ان کو نہیں پتا, they're still vague. Let's be honest, let's be truthful. کتنے لوگوں کو پتا ہے کہ یار مجھے exactly نہیں پتا کہ میں نے کہاں جانا ہے, میرا aim of life کیا ہے. Fair enough. We are having again 30 to 40% audience. صرف کچھ لوگوں کو پتا ہی نہیں ہے کہ ان کو پتا بھی ہے یا نہیں پتا. ان کو یہ نہیں پتا کہ پتا ہے یا نہیں پتا, بس چلے جا رہے ہیں. دیکھیں بڑی امپورٹنٹ لائن ہے, کو اپنے ساتھ اپنی زندگی میں باندھ دیجئے. آپ زندگی گزار رہے ہیں یا زندگی آپ کو گزار رہی ہے. صرف اس ایک لائن کا اگر آپ کانسیپٹ اور اسپرٹ سمجھ جاتے ہیں تو آپ کی زندگی بہت بہتر تک سیدھی ہو سکتی ہے کہ زندگی آپ کو گزار رہی ہے یا آپ زندگی کو گزار رہے ہیں. اگر آپ کو زندگی گزار رہی ہے اٹ مینس کہ آپ ایک روٹین لائف جی رہے ہیں, لیکن اگر آپ زندگی کو گزار رہے ہیں اٹ مینس کہ یو نو کہ آپ نے کیا پلان کر رہے ہیں, کیا اچیو کر رہے ہیں, کیا ریکٹیفیکیشنز ریکوائرڈ ہیں, کیا کریکشنز ریکوائرڈ ہیں, اور آنے والے سالوں میں آپ نے کیا کرنا ہوگا. یہ بڑا مشکل کانسیپٹ ہے. اس چیز کو پلان کرنے کے لیے, سوچنے کے لیے آپ کو ٹائم بھی چاہیے, آپ کو اسپرٹ بھی چاہیے, آپ کو انسپریشن بھی چاہیے, آپ کو موٹیویشن بھی چاہیے. Then you will be able to achieve all those things. So planning about something big that is larger than the small goals, اس کو ہم ڈریم بگ کا کانسیپٹ کہتے ہیں. اب سوال آ جاتا ہے کہ وہ بڑا خواب, وہ بڑی سوچ کس کے بارے میں ہے؟ Absolutely we are talking about success. وہ ہمیں بڑا خواب, وہ بڑی چیز ہمیں کامیابی کی طرف لے کے جائے گی. But point یہ ہے کہ وہ بڑا خواب کس سے ریلیٹڈ ہے؟ کچھ کیٹیگریز ہیں ہماری زندگی میں, ہمیں کامیابی کچھ لفظی معنوں میں دکھائی دیتی ہے. Either that is money, پیسہ, اور security. You want to be secure in your life. آپ چاہیں کوئی گورنمنٹ جاب مل جائے, کوئی ایسا کانسیپٹ مل جائے جہاں آپ کو کوئی ٹینشن نہ ہو, آپ کی لائف ایک دم ایزی ہو جائے. Then there is another concept, fame, مشہوری مل جائے. There are so many people who are working behind fame. وہ کہتے ہیں جتنی مرضی کامیابی ملتی ہے اور جتنی جلدی مل جائے اتنا اچھا. چاہے وہ پالیٹکس ہے, چاہے وہ میڈیا انڈسٹری ہے, چاہے وہ ایون پبلک اسپیکنگ انڈسٹری ہے, یا چاہے ایجوکیشن ہے, یا چاہے ہیلتھ ہے, ٹاک اباؤٹ اینی انڈسٹری, دے آر بیہائنڈ فیم. تو ان کو لگتا ہے کہ ان کا بڑا خواب, ان کی بڑی کامیابی جو ہے وہ فیم ہے, مشہوری ہے. دین ہیپینس. کچھ لوگ چاہتے ہیں زندگی میں خوشی ہونی چاہیے, اگر خوشی ہے تو میں کامیاب ہوں, اور وہ خوشی میرے لیے ہے یا کسی کے لیے ہے وہ ایک الگ ڈیبیٹ ہے. But they want to be happy. Then there is last thing, that is satisfaction. اپنی satisfaction چاہتے ہیں کہ کسی انداز میں satisfaction مکمل ہو. وہ کسی بھی طریقے سے ہو سکتا. کوئی دنیا بھر کے لیے کام کر کے خوش ہو جاتا ہے, اور کوئی صرف اپنے لیے زندگی جی کر خوش ہو جاتا ہے. Right? عبدالستار ایدھی is one of the best example, جنہوں نے ساری زندگی لوگوں کے لیے کام کیا and he is very satisfied. And then there are billionaires and millionaires جنہوں نے اپنے لیے کام کیا and they are very happy. And somewhere they are in leagues and somewhere there are no leagues. Right? So, اب ہم کیا کر رہے ہیں کہ ہم ایک چھوٹی سی ویڈیو آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں and then we will be proceeding further towards the concept, اور ہم اس کے بارے میں مزید تھوڑی سی بات کریں گے. So that we can move on. اچھا, do we have the mic system? Yes. کچھ دیکھ لیں اس کو ذرا, so that we can go with that. That's what they already watched. So let's watch this short video. Square on your face. But every time that happens, you get back on your feet. You get up just as fast as you can, no matter how many times you need to do. Remember this: success has been and continues to be defined as getting up one more time than you've been knocked down. Greatness is not
wonderful, esoteric, elusive, godlike creature that only the special among us will ever taste. You know, it's something that truly exists in all of us. It's really simple. This is what I believe, and I'm willing to die. Faith, and then mountains swing in incredibly inexplicable terrain with no zero margin there. The atmosphere ends at 2,000 meters. This project is 10,000 meters. So this is not normal way we go on sky having like engines. So there was a small motivational video जिसमें उन्होंने यही बात की है कि लाइफ में आपको बहुत से मौके मिलते हैं. There are so many other opportunities available, but if you get out of excuses. But if there are excuses, so आप जिंदगी में कुछ कर नहीं पाते. आपको आम लोग क्या लगता है कि आमतौर पे जब आपको कोई काम करने के लिए कहा जाता है तो आमतौर पे आपका एक्सक्यूज बेस्ड रिस्पॉन्स कितना होता है? आपको किसी ने 100 काम कहे करने के लिए और आपने 100 कामों को करने के लिए कितनी दफा ये हिम्मत करने की कि मैं इसको कर सकता हूँ या मैं करने की कोशिश करता हूँ ये हुआ, और कितनी दफा आपको लगता है कि आपने 100 टाइम्स अगर आपको कोई टास्क दिया है तो आपने कहा कि मेरे से नहीं हो सकता, कि आपको अंदर से इतना डर था कि में काबिलियत मौजूद नहीं है कि मैं कर सकूं. How many times? Those who see कि 50% उनका रुझान था कि वो उस एक्टिविटी को अगर 100 टास्क उनको आज तक जिंदगी में दिए गए हैं तो वो उसको अचीव करने की हामी भर चुके थे. Those who see 50% उन्होंने रिस्पॉन्स yes में दिए, yes I can do it. And let's be very honest. Okay, hands down. और किनको लगता है कि उनका रिस्पॉन्स 70% प्लस था कि yes they can do something. और कितने लोगों को लगता है कि उनका 70% रिस्पॉन्स ये था कि यार I cannot do it. Let's be very honest. आपको डर जो है वो कितना डर आता है कि आप 70% कहते हैं कि मैं काम नहीं कर सकता. दोस्त उसी के 50% टाइम जो है मैंने यही कहा कि यार मेरे से हो नहीं सकता है, मैं कर नहीं सकता, या मेरे में इतना डर था कि मैं इस टास्क को टेकअप करने की हिम्मत नहीं करती. कितना लोगों का ख्याल है 50%? ओके फेयर है, ठीक है, यानी कि झूठ बोलने वाले काफी सारे लोग. चले फेयर है. अच्छा अब बात ये जी डू यू हैव एनी क्वेश्चन? जी सर 100% ये मौजूद रहता है कि मैं ये काम नहीं कर सकता. 100% मौजूद है सर. ऐसा क्यों लगता है आपको आप ये नहीं कर सकते? लगता है सर जी, यही तो मसला है. वही क्यों लगता है? क्यों का जवाब नहीं मिला. क्यों का जवाब जिस दिन भी मिल गया सर फिर इसके अपोजिट होगा. अच्छा 100% लगता है कि आपको नहीं. आपको आपने दफा किसी ने क्या कहा जो आपने 100% सोचा कि मैंने नहीं करना? सर कोई कुछ कहे तो मैं मानते ही नहीं. मसला है सबसे बड़ा मसला मेरा ये. खुद की मान लेते हैं. खुद की मान लेते.
क्या मानिए आपकी दफा सोचना पड़ेगा 5-7 मिनट लो, सोचो कि क्या किसी ने कहा और आपने ना कर दी। डोंट थ्रो अ ब्लैंक क्वेश्चन इन देयर, 100% ही कुछ नहीं हुआ। 100% या सर जी क्या मतलब माइंड सेट बंदे का है कि मैं किसी और की नहीं मानता, किसी और के लिए मानते। चलो थिंक अबाउट इट, वो तमाम 5 ऐसे पॉइंट्स रखो अपने ज़हन में कि जो किसी ने आपको कुछ कहा था करने के लिए आपने ना कर दी, और वो 5 पॉइंट्स जो आपने कहा कि मैं कर लेता हूँ, and then we'll get back। सर हर टास्क के अंदर पॉसिबिलिटी तो आपके दिमाग को पता होता है ना कि इट्स पॉसिबिलिटी। आपका दिमाग किस चीज पर डिसीजन लेता है? On your data, you are able to do it or not, you know the task or not, you have the courage to do it or not। कुछ लोगों ने किया था, उन्होंने कैसे किया, आपका डाटा आपको डिसीजन मेकिंग पर लेकर जाता है। अगर 0% आपके पास पॉसिबिलिटी है कि मैं कर जाऊंगा तो ये तो ओवर कॉन्फिडेंस ना होगा, आपको पता होना चाहिए 0% क्या है? अगर पॉसिबिलिटी है आपको पता ही नहीं है कि आपको लगता है मैं कर जाऊंगा, 100% है आप कंफर्म नहीं, ये तो ओवर कॉन्फिडेंस हो गया। देखो ओवर कॉन्फिडेंस 100% किसी ने नहीं कहा कि आप कोई भी काम कर सकते हैं। मतलब किसी ने कि एवरीथिंग इज पॉसिबल, नथिंग इज इम्पॉसिबल, वो इस हाइपोथेसिस को डिफाइन किया जाता है कि 90% प्लस काम जो है, इवन 99% तक आप कोई किसी भी टास्क को अचीव कर सकते हैं। So on that basis they say that everything is possible. Yes, there are certain things where are certain limitations, you cannot do it, but most of the times there is a certain task, if you try you can go through and do it. But point ये है कि कहाँ आपको ख्याल आता है कि मैं काम नहीं कर सकता। There can be different reasons। मैं आपको कहूँ कि यार अचानक जहाज से बैठें और जहाज चलाने शुरू कर दें तो possible नहीं है। We have to go through a process। लेकिन जब आप खुद को ना कह देते हैं तो वही प्रोसेस डेड हो जाता है। देखिए सबसे पहले किसी भी काम को कोई कर सकता है या नहीं कर सकता, अगर मैं अपने आप से कोई सवाल करता हूं तो मेरे अंदर से आवाज आती है हाँ या ना, और हाँ या ना डिपेंडेंट है मेरे डाटा पे और मेरी चाह पे। अगर मैं किसी काम को करने को विलिंग ही नहीं हूं तो कोई करवा सकता है मुझसे? अगर मैंने ना कह दी तो कोई नहीं कुछ कर सकता। हमारे पास आम तौर पे जवाब क्या मिलते हैं कि यार ये तुम काम ये कर लो। सर मैंने आज तक जिंदगी में किया ही नहीं। होता है ये सर मेरी तो ये आदत में ही नहीं है। आपकी एज हार्डली लेस देन 30 इयर्स है। 30 इयर्स आपकी जिंदगी में अभी भी गुजरना है। 30 years still you are done with the half of your life, still 50% of your life is or more than that is left। अब बात यह है कि आपने अगर अपने प्रीवियस डाटा की बेसिस पे हमेशा ही ना करना सीखा और उसको कभी बदलने की कोशिश नहीं की तो आप हमेशा ना के साथ जी रहे होंगे। और कामयाब लोगों में और नाकाम लोगों में एक बड़ा वाज़ेह फर्क मौजूद है कि दे ट्राई समथिंग। कोशिश करने के बाद आपको पता चल जाएगा कि नहीं होगा, लेकिन कोशिश करने के बाद आपको यह भी पता चलेगा कि आप क्यों नहीं कर सकते। अदरवाइज आपके हाइपोथेसिस ये कि नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, शॉर्ट लाइन नो 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 नो, देयर इज नो यस। लेकिन अगर आप कर लेंगे तो उसके क्या रिजल्ट्स आ सकते हैं? आप मैक्सिमम इट्स अ फेलियर, मैक्सिमम नाकामी हो जाएगी। बट व्हेन यू से नो सो देयर इज अ श्योर शॉट नो कि वाकई नाकामी आपने खुद लिख दी है। लेकिन अगर आप कोशिश करते हैं सो देयर इज एटलीस्ट 1% चांस कि आप कामयाब हो सकते हैं। लेकिन अगर आप कोशिश ही नहीं करते तो कुछ भी नहीं होता। किसी और की बात नहीं करते। लेट्स गेट टू योर लेवल। वी वर वंस इन अ सेशन, सो मेरे पास एक स्टूडेंट आई, ही वाज अ स्टूडेंट ऑफ बायोलॉजी। मैंने कहा कि सर आई हैव अ ड्रीम। मैंने कहा अच्छा क्या है? उसने कहा आई वांट टू क्रिएट एन ऑर्गेनाइजेशन व्हिच इज मच बिगर देन वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। एंड शी वाज जस्ट एन इंटरमीडिएट स्टूडेंट। कैन यू इमेजिन? कोई ऐसा सोच सकता है? सोच सकता है। फॉर इंस्टेंस उसने वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन बनाने का सोचा। लेट्स नलिफाई द कॉन्सेप्ट कि वो नहीं बना सकते। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जितनी ऑर्गेनाइजेशन बना सकती, लेट्स टेक इट कि यार वो भी नहीं बना सकती। क्या वो दुनिया की बड़ी ऑर्गेनाइजेशन नहीं बना सकती तो क्या किसी कॉन्टिनेंट की बड़ी ऑर्गेनाइजेशन नहीं बना सकती? लेट्स नलिफाई कि वो भी नहीं बना सकती। एशिया की सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन भी नहीं बना सकती तो क्या पाकिस्तान की भी सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन नहीं बना सकती? हम इसको भी खत्म कर देते हैं। क्या वो एक प्रोविंस की सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन नहीं बना सकती, हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन? लेट्स इवन कैंसल दिस कॉन्सेप्ट, तो क्या वो अपने शहर की बड़ी ऑर्गेनाइजेशन नहीं बना सकती? लेट्स इवन कैंसल दिस कॉन्सेप्ट, क्या वो अपने गांव की सबसे बड़ी हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन नहीं बना सकती? You see, the target was this much big.
لیکن جب کوشش کرنے پہ آئے تو یہ اچیو نہیں ہوا, یہ نہیں ہوا, یہ نہیں ہوا, یہ نہیں ہوا. ایٹ لیسٹ یو اچیوڈ سم تھنگ, کچھ تو آپ نے حاصل کیا. لیکن اگر آپ کا ٹارگیٹ ہی نہیں ہے, یو ہیو نو ٹارگیٹ, تو آپ کہاں ہیں؟ پھر آپ زندگی نہیں گزار رہے, پھر زندگی آپ کو گزار رہے. اور بے مقصد زندگی گزاریں گے کب تک اور کیوں؟ جب آپ کے ذہن میں یہ خیال آ جائے گا نا کہ یار میں نے کچھ کرنا ہے, تو کچھ نہ کچھ ہونا شروع ہو جائے گا. یو اسٹارٹ پلاننگ. آپ کو نیند نہیں آئے گی, آپ کو سکون نہیں آئے گا, آپ کو لگتا ہے کہ یار میری قابلیت ضائع ہو رہی ہے. جب یہ خیال آپ کے اندر اجاگر ہوگا تو آپ کچھ نہ کچھ کر گزریں گے. پاکستان کا سب سے بڑا انسٹیٹیوٹ بزنس اسکول کون سا ہے پتہ ہے؟ لمز. There are different ratings but still Lums is considered as one of the best institute. آپ کو پتہ ہے کب بنا تھا؟ It was founded back in 1985. 1985 میں. اور یہ آغاز کیسے ہوا تھا؟ A friend called another friend, let's make an institute. They initiated it. And you know, it's not a profit organization. It's a non-profit organization. Slowly, gradually, you can do something. ایک اینٹ لگائی آپ نے اپنی زندگی کے ساتھ, بڑھاتے بڑھاتے ہر دن ایک اینٹ لگائی تو آپ نے 365 اینٹیں ایک سال میں لگا لی. بڑھاتے گئے. At least you will be able to make one room here. ایک کمرہ تو بنا سکو گے کچھ کرنے کے لیے. I'll share examples with you کہ یہ جو بڑی باتیں کر رہے ہیں یہ ہوا کی باتیں نہیں ہیں. These are real things. Let's get to that. آج ہم جہاں موجود ہیں یہ کیا ہے؟ ریالٹی ہے. لیکن ہم جس بلڈنگ میں موجود ہیں یہ کیا ہے؟ ایسے ہی ہے. بچے سے پوچھنا کہاں رہتے ہو؟ گھر میں رہتا ہوں. گھر کہاں ہے؟ پاکستان میں. پاکستان کہاں ہے؟ زمین پہ. عمران خان کا ٹیم ہے. لیکن انسٹیٹیوٹ کا نام کیا ہے؟ نمل کالج کہاں موجود ہے؟ نمل میں. اور نمل کہاں موجود ہے؟ میاں والی کہاں موجود ہے؟ پنجاب میں. پنجاب کہاں موجود ہے؟ پاکستان میں. بائبل نے کسی نے امپورٹ کر کے رکھا, کب کر دیا. کسی کے ذہن میں خیال موجود تھا, اس نے بنایا. اور یہ خیال کب کا تھا یہ مجھے آپ کو نہیں پتا, بٹ there is someone جس نے یہ خیال سوچا. So we need so many نمل. پاکستان میں اس وقت 9 ملین اسٹوڈنٹس آؤٹ ہیں, اور پاکستان نمبر 1 لیول پہ جہاں بچے سب سے زیادہ اسکول سے باہر ہیں. We need to get all those students back in school and the responsibility lies on our shoulder. ہمارے اور آپ کے شولڈرز پر. Because we are the future nation. ہم نے ہے جس کو زندگی کو بدلنا. اچھا, اب یہ تمام باتیں کرنے کے بعد اگر ہم جس ملک میں رہ رہے ہیں اس کا نام جاننے کی کوشش کریں تو وہ کیا ہے؟ اسلامی جمہوریہ پاکستان. یہ کیسے بنا تھا؟ کیا تھا؟ کس کا خواب تھا؟ علامہ اقبال کا خواب. How it started. شخص نے سوچا, خواب دیکھا کہ ایک ایسا خطہ ہونا چاہیے جہاں مسلمان اپنے دین کی پریکٹسز آرام سے کر سکے اور دوسرے ریلیجن کے لوگ بھی کر سکیں. ایک کیا تھا؟ خواب تھا. It was a dream. A big dream. کچھ بڑا تھا. وہ شخص کوئی بڑی سوچ کا مالک تھا. ہاں, شخص بڑی سوچ کا مالک تھا. اس کے پاس ریسورسز تھے. اس نے لاکھوں لوگ لگائے وہ پاکستان بنا دو. نہیں. He was a dreamer. اس کو ساتھ دیا کس نے؟ قائد اعظم نے اس کا ساتھ دیا. اور قائد اعظم کا ساتھ کس نے دیا؟ ہم جیسے لوگوں نے ساتھ دیا. میں تو اکیلا ہی تھا, چلتا گیا اور کاروان کر گیا. یار, you are at least able to convince one person around you. ایک دو بندوں کو تو کنونس کر سکتے ہو اپنے آئیڈیا پہ, اگر وہ اچھا ہے. کنونس آن دیٹ ہوتا, الٹے آئیڈیا پہ کنونس نہیں کرنا. دو لوگوں کو کنونس کر سکتے ہو نا. آپ کے ساتھ والے 2 لوگ کسی اور 2 لوگوں کو کنونس کر سکتے ہیں. And this chain can go on and on and on and on. یہی ان لوگوں نے کیا. آج تاریخ جانتی ہے ان کو, پہچانتی ہے ان کو. لیکن کیا ہے کہ سوچا, سوچنے کے بعد کیا کہا؟ نہیں کر سکتا. کہا لیٹس ڈو اٹ. کوشش کرتے ہیں, یار اس سے بڑی چیز تو نہیں ہو سکتی.
نا. Then there is another personality. We're not getting into politics کہ کیا صحیح ہے کون غلط ہے. ہم اس ڈیبیٹ میں نہیں جا رہے. We're talking about just good things. یہ وہ بندہ ہے جس نے یونائٹڈ نیشنز میں جا کے پاکستان کی عزت کو سنبھالا اور کہا کہ no, we cannot compromise. We want our freedom. ہمیں اپنی آزادی عزیز ہے and we cannot compromise at all. Whatever the consequences are. ایک بہت بڑی دنیا کی ایک بہت بڑی محفل میں بیٹھ کے ایک شخص کہتا ہے کہ میں تمہاری نہیں مانتا بیکاز مجھے میرے ملک کے لوگ عزیز ہیں. I'll go back and I'll fight. Isn't it a big dream? Yeah, you need that much courage. آپ کے پاس اتنا جوش و جذبہ ہونا چاہیے کہ آپ نہ کر سکو. So نہ کہنا غلط نہیں ہے لیکن کہاں نہ کہنا اور کہاں ہاں کہنا ہے یہ ضروری ہے. بینظیر بھٹو, another dreamer. I know it is associated with the next personality that you were talking about. But yes, she is the only leader جو کہ کسی اسلامک اسٹیٹ کی ہیڈ بنی. Now there is a big dream. Hang on, we'll get back. Then your leader of the institute, Imran Khan. Clap for this. ہمارے نا سب سے مشکل کام اپریشیٹ کرنا بھی ہے. میں اس کو کیوں چاہتا ہوں, اس سے تو یہ سر پہ چڑھ جائے گا. اس سے تو میں مان لیا کہ یہ بہت اچھا ہے, میں کیوں مانوں, میں ہی اچھا ہوں. سو جب انہوں نے اپنی پالیٹکس کا آغاز کیا تھا ایئرز بیک تو پہلی سیٹ یہ نہیں جیت سکے تھے. وہ کسی صحافی نے پوچھا کہ آپ کا ووٹر کہاں ہے, اس نے کہا میرا ووٹر ابھی بڑا ہو رہا ہے, ابھی بڑا ہو رہا ہے. وہ آج ووٹر بڑا ہو چکا ہے. اینڈ ناؤ اس وقت پاکستان کی تیسری بڑی پولیٹیکل پارٹی بن چکی ہے. کیا اس وقت پاسبل تھا سوچنا؟ It was not possible. لیکن کسی نے سوچا, پھر کوشش کی, لڑتے رہے, جھگڑتے رہے, بڑھتے رہے, لڑتے رہے, جھگڑتے رہے, آگے بڑھتے رہے, ultimately turned back into a bigger political party. لیکن وہ آپ نے ایک ویڈیو بھی دیکھی ہوگی, بڑی وائرل ہوئی تھی سوشل میڈیا پہ, جو کوئی ایک صاحب تھے عمران خان کی ریلی میں سپورٹ کرنے کے لیے آئے, تو ڈنڈے شنڈے لگے تو کہتے دیکھیں نا ہم یہاں ملک کی تبدیلی کے لیے, ہم آپ لوگوں کی بھلائی کے لیے لے کر آئے. مجھے کیا تھا, عمران خان کو کیا تھا, ہم اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے تھے, آپ کے لیے آئے, یہاں ڈنڈے مار رہے ہیں, ہمارا خون بہا رہے ہیں, ہم اتنی گرمی میں باہر آئے ہیں. ٹھیک ہے, سو یار انڈرسٹینڈ کہ ہارڈشپس آپ کے راستے میں آئیں گی. یہ جسٹ another man, جن کی مثال دے رہا ہوں, یہ عام لوگ ہیں. Even we go back into history, تو ہم اپنے پروفٹس کی جانب دیکھیں تو ان کو بھی بہت مشکلات کا سامنا ہوا تھا. حق کو مشکل کا سامنا ہوتا ہے اور ہوتا رہے گا. That's very true. آپ یہ کہیں کہ میں اچھا کر رہا ہوں, سارے لوگ مجھے اپریشیٹ کریں گے, دعوت دیں گے. It's not heaven. یہ جنت نہیں ہے, یہ دنیا ہے. یہاں اچھے برے لوگ موجود ہیں اور they will be behind you. یہ ہم نے تھوڑا سا پولیٹیکل فریم ورک میں دیکھا کہ یہ لوگ کون ہیں, کیا موجود ہے. یہ سب بڑے خواب ہیں, یہ سب بڑے لوگ ہیں, اور بڑے لوگ صرف پیسے سے نہیں, اپنی بڑی سوچ سے بڑے بنتے ہیں. Then we have another personality, Abdul Sattar. کیا ہے salute this man. ان کی والدہ ان کو 2 روپے دیا کرتی تھی, کہتی تھی یہ خود خرچ لینا اور یہ کسی کو دے دینا. ان کی والدہ کی ڈیتھ ہوئی, and then he initiated a short dispensary, ایمبولینس بناتے بناتے پاکستان کا دنیا کی سب سے بڑا ایمبولینس نیٹ ورک بن گیا. پیسے تھے, کیا تھا, موٹیویشن تھی کہ یار کچھ اچھا کر لیتے, زندگی گزر جائے گی, لیکن کچھ ایسا کر لیں کہ ہمارا نام بھی تاریخ میں رہ جائے, ہمارا کام بھی آخرت میں کام آ جائے, اور لوگوں کے لیے بھی کوئی خوشیاں بن جائیں. سو کیا ہے, بڑا خواب ہے, بڑی سوچ ہے, اور جب بڑی سوچ ہے تو پھر بڑی ایفرٹ بھی ریکوائرڈ ہے. اینڈ یو ہیو سین ہز لائف. دین وی ہیو another personality, شعیب اختر, فلیٹ فوٹ. ڈاکٹرز کہتے تم نہیں بھاگ سکتے, اس نے کہا میں بھاگوں گا, اس نے کہا میں بھاگوں گا, اینڈ ہی بیکیم دی ورلڈز فاسٹسٹ بالر. 161.5 if I'm not wrong, fastest speed پہ بال کرائی اس نے. کیا ہے,
डॉक्टर ने भी कह दिया भाई तुम नहीं कर सकते. Still he tried. इनकी लाइफ में बड़े मजे किए. पैसे भी नहीं, ओहदा भी नहीं, फैमिली भी उस तरह की नहीं है कि वेल ऑफ हो जो कह जी खेलते रहो क्रिकेट तो नहीं है तो कुछ क्या हो. अपनी कहानी सुनाते हैं शुएब अख्तर, कहते हैं कि मेरे पास ना एनर्जी ड्रिंक्स यू नीड व्हेन यू वर्किंग आउट. कहते मेरे पास पैसे नहीं होते तो एक रो वाला था, मैंने उससे दोस्ती बनाई. मैंने उससे कहा कि यार एक काम करते हैं, मैं एक दिन बहुत बड़ा क्रिकेटर बनूंगा तो मुझे ना रोज फ्री एक रो का ग्लास दे दिया. खैर बड़ा कन्विंस करने के बाद उसने उसको मना दिया और वो रोज उसको फ्री रो का ग्लास देता था. बड़ा क्रिकेटर बना और इसने उससे वादा किया था कि तुम्हें ना मैं स्पेशल रो की नई मशीन लेके दूंगा, शॉप बना के दूंगा, मैनी अदर थिंग्स. उन्होंने बताया कि देन मैंने उस बंदे को ढूंढा एंड आई एंश्योर्ड कि जो मैंने प्रॉमिसेस किए उसको पूरा करूं. कहता मेरे पास जाने के लिए एक जगह से दूसरी जगह बस का किराया नहीं आता था, मैंने बस वाले को कन्विंस किया यार कि मैंने एक दिन बड़ा क्रिकेटर बनना है तो प्लीज कोऑपरेट कर लो, तो मुझे ना फ्री ट्रैवल करा दिया करो. क्या था, पैसा भी नहीं है, डॉक्टर भी कहता नहीं है. वो कहता है मैं कोशिश तो करूं ना यार, लेट मी ट्राई माय बेस्ट. एंड नाउ ही इज अ लिविंग लेजेंड, ही इज अ ड्रीम. कहीं बाहर की मिसाल, मैं पाकिस्तान से बाहर गया ही नहीं, आपके साथ मिसाल पे बात करेंगे. हाँ एक जगह पे जाऊंगा जहां मेरा बड़ा दिल कर रहा है. डॉक्टर अब्दुल सलाम वो शख्स जिसने नोबेल प्राइज हासिल किया पाकिस्तान के लिए इन द फील्ड ऑफ फिजिक्स. यार सीरियसली वी नीड रिसर्चर्स. हमें रिसर्चर्स की बहुत अशद जरूरत है. वी नीड नोबेल प्राइज. बहुत अरसा हो गया यार देखिए. लेट्स ट्राई कि आप और मैं किसी न किसी कैपेसिटी में इसको ले रहे हैं. वी नीड इट यार. इट्स बीन इयर्स. वर्ल्ड कप देखे वैसा हो जाए ना तो दिल करता है ना वर्ल्ड कप आए. वी नीड इट. आप अपनी कोशिश करें. लेट्स पुट आवर एफर्ट्स. लेट्स ट्राई टू ब्रिंग बैक दैट प्राइड टू अस. वो नोबेल प्राइज हम लेकर आए, एक दफा दोबारा आए हमारे मुल्क में. एंड लेट्स सेलिब्रेट इट वन मोर टाइम. क्या है वो इंपोर्ट किया हुआ बंदा है इधर के, सब यहीं के. इंपोर्टेड माल कुछ नहीं है, सब लोकल माल है. डॉक्टर अब्दुल कदीर न्यूक्लियर प्लांट पे गया, रिसर्च किया, सारा कुछ किया. सब कुछ करने के बाद वहां अपने काम करते करते इतने पैसे मिल रहे थे, इतना सब कुछ मिल रहा था, उसने कहा नहीं, आई नीड टू गो बैक टू माय कंट्री. आई हैव अ ड्रीम. मैं चाहता हूं कि मेरा मुल्क भी न्यूक्लियर पावर बने. He came back to Pakistan. He ensured that he is trying to make us a nuclear power. उन्होंने काम किया. Whatever the things are, मैं controversies किसी चीज में नहीं जाऊंगा. I'm just talking about the good things. एक ख्वाब था, मेहनत की, ताबीर पे काम किया, and today we are a nuclear power. Alhamdulillah. We are the first Islamic country who has a nuclear power. What it is? That's a big dream. सोचा, मेहनत की, बढ़ते गए, गिरते गए, बढ़ते गए, उठते गए, बढ़ते गए. Small girl from a small town. कौन है? आप उसके नाम पे पाकिस्तान का सबसे बड़ा आईटी टावर उसके नाम लगा. क्या किया? पढ़ाई की, एक एजाज अपने नाम किया और फिर वो एजाज मुल्क के नाम कर दिया और मुल्क ने उसको वापस एक एजाज उसके नाम कर दिया. इस वक्त आईटी का हब अल्फा टावर जो लाहौर में मौजूद है, दैट इज प्रोड्यूसिंग ट्रेमेंडस पीपल. सपोर्ट कर रहा है. इंक्यूबेशन सेंटर मौजूद है, प्लान 9, प्लान एक्स, टेक हब, बेशुमार सर्विसेज, आईटी यूनिवर्सिटी, बेशुमार लोगों को सपोर्ट किया जा रहा है. और ये तमाम अपॉर्चुनिटीज आपके लिए और पूरे पाकिस्तान के लिए अवेलेबल है. You just need to explore. जब बड़ा सोचोगे तो बड़ी कोशिश होगी, और जब बड़ी कोशिश होगी तो रिजल्ट्स भी बड़े होंगे. ना ये वो मोमेंट था जब मैं अपने आप को होल्ड नहीं कर सका कि यार मैं पाकिस्तान से थोड़ा सा बाहर निकलूं और कोई ऐसा नाम लेकर आऊं जो तारीख में जाना जाता है और जिसकी हम मिसाल की बात करते हैं. मोहम्मद अली. मोहम्मद अली कहता है कि मैं अपनी ट्रेनिंग के हर लम्हे से नफरत करता हूं. हर लम्हे से नफरत करता हूं. I hate every moment of my training. लेकिन मुझे यकीन, इस बात का मुकम्मल यकीन है कि कल जो मैं एजाज हासिल करूंगा मुझे सारे गम भुला देगा. मेरी सारी मुश्किलें दूर हो जाएंगी, मेरी सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी. मुझे मेरी गुज़री हुई ट्रेनिंग का हर दुखता हुआ लम्हा भी दूर हो जाएगा. Because I'll be able to achieve big training. मोहम्मद अली से जब रिटायरमेंट का टाइम हुआ, उसने कहा पूछा आप क्या करोगे?
اس نے کہا I'm left with pretty much around 24 years. I'm just giving rough stats. مجھے exactly stats یاد نہیں ہیں. تو میری تقریباً زندگی کے 24 سال رہ گئے ہیں. ان 24 سالوں میں سے تقریباً آدھی زندگی ہم سو کے گزارتے ہیں. So I'll be left with 12 hours. ان 12 گھنٹوں میں سے ہم کچھ ایسے گھنٹے جو ضائع کر دیتے ہیں. 12 years میں سے ہم let's exclude 3-4 years. So I'm left with around 8 years. ان 8 سالوں میں اس کو مناؤں گا جو کریٹر ہے اس دنیا کا. سکسیس کی بات ہوتی ہے, سارے سکسیس کے پیچھے ہیں. سکسیس ہمیں زندگی میں دن میں ہر دفعہ 5 دفعہ بلاتی ہے. 5 times. Honestly speaking اس کو پکڑ لو. اذان کے الفاظ ہیں حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح. آؤ فلاح کی طرف, آؤ کامیابی کی طرف. اللہ دے گا آپ کو. بلا رہا ہے نا, کریٹر بلا رہا ہے نا, اور کہہ رہا ہے کہ میں کیا دوں گا تمہیں, فلاح دوں گا, کامیابی دوں گا. اینڈ وی آر اسٹل گوئنگ اوے. ہم نے دین کو 5 نمازیں, روزہ, زکوٰۃ, حج سمجھ لیا ہے. Our religion is a complete way of life. ہم نے زندگی کیسے گزارنی ہے. And there are other religions who talk about good things as well. اور ہم بھاگ کس چیز کے پیچھے رہے ہیں؟ کامیابی کے پیچھے بھاگ رہے ہیں نا. سارے کامیابی چاہتے ہیں. کوئی ہے جو کامیابی نہیں چاہتا؟ مجھے دکھا دو ذرا چہرہ اپنا, ہاتھ اٹھا کے. ہے کوئی؟ نہیں ہے. کوئی ایسا شخص ہے جو خوشی نہ چاہتا ہو, سکون نہ چاہتا ہو؟ Everything lies in these 2 lines. حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح. میں نماز کی طرف اسی بات پہ آیا. چھوٹی سی اسٹوری آپ کے ساتھ شیئر کروں گا, جسٹ ٹو شیئر آور فیلنگس. ہم بہت ساری چیزیں شیئر کرتے ہیں. میں روز آفس سے واپس جا رہا تھا, یہاں بھاگ وہاں بھاگ, سارے لوگ بھاگ رہے ہیں. ایک چوک پہ کھڑا ہوں, I was on bike. میں نے کہا یہ بندہ بھی بھاگ رہا ہے دفتر سے گھر کی طرف, یہ بھی بھاگ رہا ہے, سارے دائیں بائیں والے لوگ بھاگ رہے ہیں. سب کے چہروں پہ پریشانیاں ہیں, کوئی بھی خوشی سے نہیں جا رہا. سب لوگ ٹینشنز میں ہیں, روٹی کے پیچھے بھاگ رہے ہیں, کوئی پیسے کے پیچھے بھاگ رہا ہے. میں کہا I'm the same one. لیکن میں جہاں سے گزرتا ہوں مجھے اکثر اذان کی آواز آتی ہے, اور اذان میں کیا آتے ہیں الفاظ؟ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح. آؤ نماز کی طرف, آؤ کامیابی کی طرف, آؤ فلاح کی طرف. میں کہا میں کیوں بھاگ رہا ہوں ادھر ادھر؟ جب مجھے بلا رہا ہے میرا خالق تو میں اس کی طرف جاتا ہوں, اور مجھے وہی دے گا جو دے گا. اور اللہ بہتر پلانر ہے. قرآن پاک کی آیات کا مفہوم ایک طرف کفار تدبیر کر رہے تو ایک طرف اللہ تدبیر کر رہا تھا. اللہ بہتر تدبیر کرنے والا ہے. تو یار ہم کہاں بھاگ رہے ہیں؟ بڑی سوچ کے ساتھ اس شخصیت, اس ممبر کو دیکھیں کہ جو ہمیں سب کچھ دے رہا ہے, جو پوری کائنات کو چلا رہا ہے. کسی اور کی بات نہیں کر رہا ہے. I'm not talking about any lame things. اگر وہ خالق کہہ رہا ہے تو وہ دے گا. اور اللہ نے کہا ہے کہ میں تمہارا سب سے بہترین دوست ہوں. اور آپ کو اپنے بہترین دوست میں کتنا ناز ہوتا ہے. اور اگر اللہ آپ کا بہترین دوست بن جائے, جو ہے بھی, اگر آپ اللہ پہ توکل رکھ لیں تو کیا کچھ نہیں ہو سکتا. لیکن توکل کے ساتھ کوشش بڑی ضروری ہے. زندگی میں 2 چیزیں اپنے ساتھ باندھ دیں کہ یہ ضرور کرنی. 2 چیزیں. پوچھیں کیا؟ نمبر 1 شکر, جو اللہ نے دیا بہترین دیا. ہاتھ پاؤں, عزت, کھانا پینا, چھت, سب کچھ دیا. نام دیا اللہ نے, شکر کرنا بنتا ہے. that's شکر, الحمدللہ. دوسرا صحیح کوشش کریں گے تو کچھ نہ کچھ ضرور ملے گا. میک سینس؟ شکر اور کوشش صحیح, یہ 2 اپنی زندگی میں باندھ لیں. آپ خوش بھی رہیں گے, آپ آگے بڑھتے بھی رہیں گے, رکیں گے نہیں. بیکاز آپ کیا کر رہے ہیں؟ اللہ کی تمام دی ہوئی چیزوں کا شکر ادا کر رہے ہیں اور آگے بڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں. All you can do is try. آپ کا کام, میرا کام صرف کوشش کر رہے ہیں. مدد کرنے والا کون ہے؟ اللہ. مالی دا کم پانی لانا, مالک دا کم پھل پھل لانا, لاوے یا نہ لاوے. The Creator. Let's move on. جانتے ہیں سیما عزیز, he is heading at the moment 12 brands of Pakistan. Started from Barize. 12 brands کو head کر رہے ہیں. And she is also the head of CARE Foundation, the largest education foundation of Pakistan.
Everything is possible. They started back in 1980s. एक छोटा सा apparel brand से काम शुरू किया. Now they have 12 brands and they are the largest brand category as well. At the same time, they are adding the largest education foundation as well with the name Care. Everything starts with a small dream and small step. आपके और कामयाबी के दरमियान में ये एक कदम है जो आपने उठाना है. कि आपने कदम उठा दिया तो दूसरा कदम ऑटोमेटिकली मूवमेंट में आ जाएगा कि आपने इसको पिक करके आगे लेके जाना है. लेकिन हम किस्मत के मारे कहते हैं नहीं सब कुछ किस्मत में लिख दिया हमने तो कोशिश करनी नहीं, अगर होगा तो मिल जाएगा. फिर बुजुर्ग से किसी ने जाके पूछा कहता बुजुर्गों ऐसा तो सारा कुछ किस्मत से लिख देता है. अच्छा मेहनत करने की लोड़, दुआ मांगने की लोड़ है. बुजुर्ग ने कहा ठीक है, हाँ लिखा हुआ है किस्मत में, लेकिन क्या पता किस्मत में ये लिखा हो कि तुम मेहनत करोगे तो मिलेगा, तुम मांगोगे तो मिलेगा. लेकिन अगर हम इन दोनों चीजों को होल्ड कर दें तो मिलेगा या नहीं मिलेगा, कोई गारंटी नहीं. किस्मत और हमारी मेहनत ऐसे ही है जैसे ये दो पाँव है. एक पाँव किस्मत है, दूसरा पाँव तो आपको कहीं भी लेके जा सकता है. मिलना आपको रिस्क है, अल्लाह ने रिस्क का वादा कर दिया, रिस्क तुम्हें मिलेगा. लेकिन कैसे मिलेगा? हलाल मिलेगा, आराम मिलेगा, सही तरीके से मिलेगा, गलत तरीके से मिलेगा, इट्स योर चॉइस. पैसा कमाना बिल्कुल मुश्किल काम नहीं है. मार्केट पैसा कमाना मुश्किल काम नहीं, मैं आज आपको बात बता रहा हूँ. कोई मुश्किल काम नहीं है पैसा कमाना. लेकिन हाँ मुश्किल है तो हक हलाल का कमाना है. मुश्किल है तो सेटिस्फेक्शन के साथ कमाना है. मुश्किल है तो ऐसा कमाना है कि आप आराम से सो सकें कि मैंने जो कमाया सब अच्छा था, पूरा दिन अच्छा गुजरा. Niyaman Shah, another name from business industry. We're not getting into any controversies again. We're talking about just good things. पाकिस्तान का सबसे बड़ा टैक्स पेयर है, सबसे बड़ा टैक्स पेयर है, बहुत बड़े बिजनेसेस एम्पायर को हेड कर रहा है. He started somewhere. उसने भी ऐसे ही कोशिश की. जागीर तरीन का नाम भी है, ऐसा नाम है. जागीर तरीन की कहानी, सॉरी उनकी पिक्चर नहीं शामिल कर सका. उनकी किस्सा भी बड़ा मजे का. वो कहते कि मैं फॉरेन से एमबी करके आया तो मैंने पाकिस्तान की एक यूनिवर्सिटी में पढ़ाना शुरू किया. मुझे मजा नहीं आया. वो जॉइंट बैंक 3 साल मैंने बैंक में नौकरी की. मुझे महसूस होता था मैं बेसमेंट में जा रहा हूँ. वो बैंक बेसमेंट में था. कहते मैं बेसमेंट में जाता था और बाहर आ जाता था रात के टाइम पर. मुझे लगता था कि मैं पता नहीं क्या जिंदगी गुजार रहा हूँ. He went back to his village और वाले साहब को कहा, वाले साहब चूंकि खेती बाड़ी का काम करते थे, एग्रीकल्चर से एसोसिएटेड थे. कहते कि मैं एग्रीकल्चर करना चाहता हूँ. उन्होंने पहली बात की, कहते कि तुम लड़ाई करके आए हो. कहते मुझे सुकून नहीं मिल रहा, मुझे मजा नहीं आ रहा. From that time till this time मैं एग्रीकल्चर से एसोसिएटेड है. और वो कहते हैं now I feel satisfied. मुझे लगता है यही मेरा पैशन है. Then we have another name called the Bill Gates of Pakistan, Salim Gauri. A very kind of person. We were together in a session हमने यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब में कंडक्ट किया था, इंस्पिरेशन 2015 के नाम से. A very humble personality. Bill Gates of Pakistan कहलाते हैं. He started the same thing. बाहर से वापस आए, कोशिशें की, मेहनत की, करते एक कॉन्ट्रैक्ट मिला. कॉन्ट्रैक्ट की बेसिस पे कंपनी उठी और आज पाकिस्तान की आईटी की बड़ी इंडस्ट्रीज में से एक इंडस्ट्री NetSol. He is the founder of NetSol organization. Everything starts from scratch. थोड़ी सी कोशिश, बहुत सी मेहनत, बहुत सी लगन, बहुत सा प्यार, कोई भी चीज को रंग दे सकता है. और वो रंग कौन सा होता है? कामयाबी. कहीं बाहर नहीं जा रहे. We are still in Pakistan. इनको जानते हैं? सैयद बाबर अली. He is also the founder member of LUMS. ये वो जिनका मैं जिक्र कर रहा था. Friend called another friend and then LUMS was founded. अच्छा he is mashallah very amazing. LUMS, Descon, Packages और इस तरह के बेशुमार इदारे हैं जिनको ये लीड कर रहे हैं. And he is also among the डायरेक्टर्स. प्रॉब्ली आप लोगों के भी इंस्टीट्यूट के जो है वो डायरेक्टर्स और जो बोर्ड मेंबर्स हैं उनमें शामिल हैं. एक बना के ऑर्गेनाइजेशन काफी नहीं था. कहा नहीं यार कुछ और भी किया जा सकता है. लेट्स डू मोर एंड मोर एंड मोर एंड मोर. आपको पता है इस वक्त दुनिया में ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिनका पूरे साल का जो एनुअल बजट है वो हमारे मुल्क के बजट से भी ज्यादा. हमें इस वक्त एंटरप्रेन्योरशिप में इतना बड़ा गैप नजर आया जिसका मैंने काम किया. Moving on, we have another personality, Bahria town का मालिक Malik Riaz. No controversies, no problems. We are talking about good things. एशिया की सबसे बड़ी रियल एस्टेट डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन belongs to this man. And he started from scratch.
جو ہسٹری بتاتی ہے وہ یہ بتاتی ہے کہ اس کے پاس اپنے بچوں کا علاج کرنے کے لیے بھی پیسے نہیں. محنت کی، لگے رہے گرتے آگے بڑھتے سارے کرتے now he is heading a big real estate giant. اور اس نے ایشیا میں ڈیولپمنٹ انڈسٹری کو ریئل اسٹیٹ میں اتنی بڑی کامیابیاں لائی ہیں، اتنا بڑا انفراسٹرکچر دیا جو کوئی اور آرگنائزیشن نہیں لا سکتی. Then we have another name. کوئی جانتے ہیں؟ His name is Baba Fazil. He is the founder of Orient Group. Orient Group کے یہ فاؤنڈر ممبر ہے. اچھا آپ کو پتا یہ کیا کرتے تھے؟ پڑھے لکھے نہیں تھے، چائے بیچتے تھے، بلکہ سوری چائے کے اسٹال پہ کام کرتے تھے. دین اس زمانے میں پکچرز کھینچا کرتی تھی کافی سارے، انہوں نے پکچر کھینچنا شروع کر دی. دین ہی وینٹ انٹو پرنٹنگ، دین ہی وینٹ انٹو ایئر کنڈیشننگ اینڈ دین اورینٹ. ایسے کیا تھا؟ ایک جستجو تھی کہ کچھ کرنا ہے، کچھ بڑا کرنا ہے، کچھ بہتر کرنا ہے، کرتے جانا ہے. جتنی اسٹوری سنا رہا ہوں میں ناکامیاں بہت ساری ہیں، میں آپ کو صرف اچھی چیزیں بتا رہا ہوں، ساتھ میں بتاؤں گا کہ آخر میں کہاں کہاں مشکلات کا سامنا کیا تھا. یہ کون ہے؟ جہانگیر خان. جہانگیر خان 555 میچز انہوں نے کنزیکٹیولی جیتے. 555 میچز، 10 بار انہوں نے ورلڈ اوپن چیمپئن شپ اسکواش کی، 10 بار. اور ان سے ریلیٹ کی اسپورٹس کی بات ہوگی، محمد علی 35 سال تک اس کا ریکارڈ کوئی نہیں توڑ سکا ہے. وہ ریکارڈ اس نے جو 22 سال کی عمر میں بنایا ہے، 35 سال تک اس ریکارڈ کو کوئی بریک نہیں کر سکتا. 35 سال. سیم گوز فار کئی سالوں تک یہ اسکواش کے لیڈر ہیں. دین دیر آر مینی ادر ممبرز جنہوں نے اس کو لیڈ کیا. Then we have someone from the basic industry, Nusrat Fateh Ali Khan. Actually, I was not expecting this kind of gesture from the audience. Wow. بلکہ ہمارے سیشن میں بات ہے تو ہم کہتے تھے کہ یار یہ جو آرٹس اور انڈسٹری ہے، سنیما انڈسٹری، جب اس کی بات ہوتی ہے تو لوگ فوراً چلے جاتے ہیں، تو چلے جاتے ہیں، یہ اچھی باتیں کر رہے ہیں، چلو رہنے دو، یہ تو ہوتی رہتی ہیں، یہاں والا کام نہیں ہوتا. خیر، نصرت فتح علی خان قوالی کے شہنشاہ کہلاتے ہیں. ایفرٹس. ایک تھاٹ تھا، ایک کوشش تھی، اور اسی کو ایکسل کیا، اسی میں پروگریس کی، اسی کے نام کو آگے لے کے چلے، اور اب بہت سارے لوگ اس سے فیض یاب ہو رہے ہیں. لوگ ان کی قوالی سنتے وقت جوتے پیچھے اتار کے ان کی قوالی میں نیچے آ کے بیٹھ کے سنا کرتے تھے. دے یوزڈ ٹو لائک انجوائے کرتے ہیں اس ریزوننس کو، اس میوزک کو. کوئی پوچھتا تھا سمجھ آ رہی، کہتا نہیں سمجھ آ رہی، لیکن ہے بنانا. قائد اعظم کی ایک تقریر تھی، ایک بڑا بزرگ بیٹھا رو رہا تھا. کہتا کیا ہوا؟ کہتا دیکھو یار کتنی فکر اس کو ہمارے ملک کی. کہتا تمہیں انگریزی سمجھ آ رہی؟ کہتا نہیں. کہتا لیکن جو کہہ رہا ہے وہ ٹھیک کہہ رہا ہے، اس کی آواز سے لگ رہا ہے، اس کی آواز سے لگ رہا ہے کہ ٹھیک کہہ رہا ہے جو کہہ رہا ہے. قائد اعظم وکالت سے منسوب تھے. ایک کتاب میں لکھتی، ہسٹری لکھتی ہے کہ وہ فٹ پاتھ جس پہ وہ روز صبح جاتے تھے اور شام کو واپس آتے تھے، اگر تاریخ موقع دے اور وہ فٹ پاتھ کبھی گواہی دے تو وہ بتائے گا کہ کئی سالوں روز صبح ایک شخص یہاں سے سفر کر کے جاتا تھا اور رات کو تھکے پاؤں واپس آتا. He was not able to secure a single case in a couple of years. And then he managed to get everything. And then now he is a history maker. ایک نام موجود ہے. لیکن اگر کوئی کہے نہیں ہوتا، کچھ نہیں ہوتا، میں نے نہیں کرنا، I cannot do it. Some way he was able to do it. کئی سال یہی کہانی سب لوگوں کی ہے. They were not able to make any impact for a couple of years. Then step by step, gradually کچھ نہ کچھ ہونا شروع ہوا. چھوٹی چھوٹی accomplishments کے ساتھ they were able to make their mark on the history of this universe. Now we have Rahim ji. اچھا میں کہیں باہر کی بات نہیں کر رہا. یہ عام لوگ، اسی ملک کے لوگ، یہیں کے لوگ ہیں. Those who belong to us, ہم اس سے باہر کے نہیں. رحیم شریف امپیکٹ کریٹ کیا، پاکستان کو ایک نئی راہ پر لے کر گئے. اینڈ دین اس وقت کرنٹلی ہی از لیڈنگ دی آرمی آف اسلامک کنٹریز. ہی از ہیڈنگ another big venture. ایک بڑا مقام اچیو کیا، اس نے کہا نہیں یار I need to do something big. اپرچونٹی ملی ہے، نہیں went on. کہہ نہیں سکتا تھا I'm done, I'm retired,
I don't need to work anymore. I have money, I have everything, I have fame, I have respect. کیا کہہ سکتے? He can resign. He can say, I don't want it. ان کا یار یہ زندگی ہے, کسی اچھے مقصد کے لیے اگر استعمال ہو رہی ہے تو let's keep on moving with it. Then we have another name. Probably you're not aware of him. جانتے ہو اس کو? Dr. Naveed. He is the first scientist. He is the first scientist کہ جنہوں نے ایک شپ کو ہیومن برینز کے سیلز کے ساتھ کنیکٹ کیا. بہت ساری بھی بات کی, کچھ ریسرچ کی بات کی, کچھ ایجوکیشن کی بات کی, کچھ جنرل لائف کی بات کی, سوشل ورک کی بات کی, پالیٹکس کی بات کی, بزنس کی بات کی, اسپورٹس کی بات کی, میوزک کی بات کی. Then we have another person. اب ہم تھوڑا سا اور آگے بڑھتے ہیں. Do you know this person? Yes. ریحان الوالا. آپ بہت سارے لوگ آپ اس کی تاریخ ہے, اس کی ڈیٹیلز کے بارے میں نہیں جانتے, اس کے بارے میں ہم کسی اور سیشن میں بھی بات کر سکتے ہیں. But he is popular for social media. کچھ نہیں کرتا. What he used to do is connect people. یہاں سے وہاں لوگوں کو کنیکٹ کرتے ہیں, لوگوں کی ڈیٹیلز شیئر کرتے ہیں, and then he moves on. Then we have someone else. This blog is empty. This is for you. کون آ سکتا ہے یہاں؟ کون صرف یہ خواہش کرتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہیں میرا بھی ذکر ہو رہا ہو, کہیں کسی سیشن میں میرا بھی ذکر ہو رہا ہو کہ میں کچھ ہوں. Those who would like to be part of this place, raise your hand. Great, thank you. اپنے آپ کے لیے کلیپ کریں. اگر یہ موٹیویشن آج آپ اپنے ساتھ اپنی پوری زندگی کے لیے باندھ دیتے ہیں, I am sure you can make an impact on this world. کچھ نہ کچھ آپ کر گزریں گے. There are so many people that I talk about in my sessions. ہمارے بہت ہی اچھے دوست ہیں, میں ماشاء اللہ ان کو ہمیشہ پریز کرتا ہوں. ان کا نام وقاص ہے. He's running an organization Pace to Life name. اور he is a normal, وہ صحیح سے بول نہیں سکتے, وہ صحیح سے چل نہیں سکتے, but he is running a welfare organization. وہ ڈسیبل لوگوں کی مدد کرتے ہیں, وہ فری کیمپس لگاتے ہیں. میں اکثر سیشن میں ان کی بھی فوٹو لگاتا ہوں, بٹ آج میں فوٹو نہیں لگا رہا, آج میں ان کا ذکر کر رہا ہوں. So this way or the other way you can create an impact. کہیں آپ کا ذکر ہو رہا اور آپ کی کرسی سے نہیں, آپ کے اخلاق سے, آپ کے کام سے اس کا ذکر ہو رہا. اچھا, اب ہم ان تمام لوگوں کی بڑے خوابوں کے پیچھے جو سٹوری ہے, وہ بڑے خواب کو اچیو کرنے کے لیے کیا انہوں نے کیا, وہ کیا انگریڈینٹس ہیں, وہ کیا پروسیس ہے, وہ کیا مشکلات ہیں جن سے وہ گو تھرو کرتے ہیں, اب ہم سٹیپ بائی سٹیپ ان چیزوں پر آئیں. I hope we are having a good collaboration with each other. ہم ایک ہی پیج پر ہیں کہ ہمیں کچھ بڑا کرنا ہے, کچھ بڑا سوچنا ہے. That's it. یہ صرف اتنا سوچنا ہے اور اس کے بعد آپ نے کام شروع کرنا ہے. So, جب بھی آپ کچھ بڑا سوچتے ہیں, let's see کہ ہم نے ٹارگیٹ یہ کیا کہ we are here to achieve something big, جس کو ہم اگر نمبرز میں کنسیڈر کریں, that is somewhere on number 100. 100 نمبر ہے اس پروجیکٹ کے. اب ہم نے جب اس کو اچیو کرنا شروع کرنا ہے تو ہم نے اس کو ڈیوائڈ کرنا ہے, اس پورے ایریا کو ڈیوائڈ کر کے ہم نے اس کو چھوٹے سٹیپس میں, چھوٹے گولز میں ڈیوائڈ کرنا ہے. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. اب اس بڑے ڈریم کو ہم نے چھوٹے گولز میں ڈیوائڈ کر دیا, اینڈ دین وی ہیو اے پلان کہ ہم نے اس کو اچیو کیسے کرنا. اب ہوگا کیا کہ جب اس بڑے آئیڈیا کو چھوٹے حصوں میں بانٹیں گے تو آپ کے لیے چیزوں کو اچیو کرنا آسان ہو جائے گا. اینڈ آپ چھوٹے چھوٹے پروجیکٹس کو, چھوٹے چھوٹے ٹارگیٹس کو جب اچیو کریں گے, سو ول بی ہیونگ ا سینس آف اکمپلشمنٹ کہ میں کچھ کر گزرا. اس چیز کو سیلیبریٹ کرتے ہیں, اس چیز کو اپنے ساتھ لے کر چلیں, اس پازیٹیو فیلنگ کو اپنے ساتھ لے کر چلیں. ہاں, ناکامیابی آپ کو آئیں گی بیچ میں, بٹ ایٹ دا مومنٹ وی آر ٹاکنگ اباؤٹ گڈ تھنگز. ہارڈ ٹاکس کے بارے میں ہم تھوڑے سے مومنٹ میں بات کرتے ہیں. سو یہ وہ کچھ چیزیں ہیں. سو ہم کیا کریں گے, اپنے بڑے گول کو چھوٹے چھوٹے حصوں میں ڈیوائڈ کریں گے. ڈیلی پلان پہ آ جائیں, کم ٹو ویکلی پلان, کم ٹو منتھلی پلان, کم ٹو ایئرلی پلان. کہیں نہ کہیں کچھ ڈیفائن کریں کہ میں نے آنے والے ایک سال میں, آنے والے ایک مہینے میں کچھ ایسا کرنا. ہوگا کیا اگر آپ نے ایک سال میں کچھ پلان کیا ہے, کیا ہوگا؟ ایک سال میں نہیں ہوگا, میکسیمم کیا ہو جائے گا؟ 2 سال میں ہو جائے گا. 2 سال میں نہیں ہوگا تو 3. یار مجھے بتائیں غلط بنا اجازت. اچھا, 1 سال نہیں, 2 سال نہیں, 3 سال نہیں, چلے آپ کے لیے 20 سال میں بھی ہو گیا. ہو گیا نا. لیکن اگر کچھ سوچا نہیں تھا تو کیا بتا سکو گے کہ 20 سال بھی کچھ ہوا یا نہیں ہوا؟
डॉक्टर के पास से दूर। अच्छा, राइट ए कमिटमेंट, अपने साथ कुछ अहद लिखें कि यार मैंने कुछ करना है। हम सेशन में आने से पहले जब हम लाइफ को एक्सपीरियंस करते हैं, कुदरत को देखते हैं, तो वी डू हैव सर्टेन थिंग्स इन आवर माइंड कि यार अल्लाह ने इतना कुछ दिया है, अल्लाह हमसे कुछ अच्छा काम करे, हम किसी बड़े मकसद के लिए या अल्लाह हमें अपने इस्तेमाल करें। जब आप इन चीजों के साथ चलेंगे ना, तो आपसे कुछ ना कुछ बड़ा होना शुरू हो जाएगा। आज मैं एज अ पब्लिक स्पीकर आपसे बात कर रहा हूँ। दिस थॉट वाज बैक देयर विद मी व्हेन आई वाज डूइंग माय बैचलर्स। मैं सोचता था कि कुछ ऐसा करूंगा, कुछ ऐसा लेक्चर दिया करूंगा यूनिवर्सिटीज में जाके कि जिसका पढ़ाई से कोई ताल्लुक नहीं हो। आई बी जस्ट टॉकिंग अबाउट गुड थिंग्स। And today, here I am. In previous years, I was having interactions on different levels. जिनमें intermediate के students भी हुआ करते थे, और मैंने एक बात कहा करता था कि आज आपके साथ intermediate में मुलाकात हो रही है, and इंशाल्लाह आपके साथ अब आपकी यूनिवर्सिटी में मुलाकात होगी. And Faizan is one of that example. I had an interaction with Faizan in my intermediate, and actually in his intermediate, and today we are here. So that's all life is. I said something, it was registered in my mind, and today I'm here. Thank you. और मैं किसी बहुत बड़े शहर से, किसी बहुत बड़ी फैमिली से नहीं आया। I belong to a very small village, भाईकोट रायगढ़ से आगे एक गांव है, वहाँ से मेरा ताल्लुक है। पढ़ते पढ़ते, गिरते पढ़ते, संभलते संभलते आज हम यहाँ आपके साथ मौजूद हैं। We have been in different universities, 10 से 15 यूनिवर्सिटीज में we have done different sessions, open houses, different corporate works. So we have been in different times. Plan big, and then small steps to achieve all those things. Now this is another accomplishment added to my list of targets. And then the list goes on and on. हाँ, कुछ ना कामयाबी आती है, but we don't include those things in our list because we are talking about good things. So, write a commitment. अपने साथ कोई है लिखने के यार मैंने कुछ ऐसा करना है जो बेहतर हो। मैं अक्सर एक बात करता हूँ, because मैं रेडियो ब्रॉडकास्टर भी हूँ, so I do get the leverage to talk about different things on different platforms. मैं अक्सर एक बात कहता हूँ कि यार there will be one day, जिंदगी में एक दिन आएगा जब आप और मैं बिस्तर मर्द पर लेटे होंगे। हो सकता है उस वक्त हमारे ज़हन में एक फ्लैशबैक चले कि हमने अपनी जिंदगी में क्या किया। वो फ्लैशबैक आपको बताएगा कि आपने अपनी जिंदगी के साथ कुछ अच्छा किया, कुछ बुरा किया, सिर्फ अपने लिए जिए, अपने खानदान के लिए जिए, या कुछ नहीं किया। हो सकता है कि इस वक्त आपने बहुत अच्छा किया, यू मे हैव satisfied situation, आपके पास satisfaction मौजूद हो, लेकिन अगर आप उस वक्त satisfied नहीं है तो आपके ज़हन में ख्याल आएगा कि काश मैं कुछ कर लेता, काश मैं अपने अलावा किसी के लिए जी लेता, काश मैं कुछ बड़ा कर लेता। उस वक्त आपके पास टाइम नहीं होगा। This is the moment. ये वो वक्त है when you can take a decision, you can make a change in your life. A 360 degree change आप ला सकते हैं। आपने सिर्फ एक फैसला कर लेना है, वो फैसला आपने कर लिया तो आप दुनिया बदल सकते हैं। वो फैसला और आपके दरमियान में एक सफर है जो तय सिर्फ और सिर्फ आपने करना है। We can only give you capsules of motivation. हम आपको सिर्फ कैप्सूल से दवाइयाँ दे सकते हैं, सिरप पिएं, मोटिवेशन वाला टैबलेट खाएं, कैप्सूल लें, ठीक है। We can do only these things. और आपको मोटिवेशन डेली चाहिए। You need to find your sources of motivation. कि आपको क्या चीज़ है जो मोटिवेट करती है, क्या चीज़ है जो आपको आगे बढ़ने में मजबूर करती है। So when you get those things, वो आपको रोज एनर्जी देंगे and you can move on and on. Okay. Be specific what you want to achieve it. क्या अचीव करना चाह रहे हैं? You need to be specific. हाँ, हो सकता है आपको अभी ना पता चल रहा हो, लेकिन जब आप प्रोसेस में आएंगे, चीजों के साथ चलते जाएंगे, तो आहिस्ता आहिस्ता आपको पता चलना शुरू हो जाएगा कि आपने कुछ जो बड़ा प्लान किया है वो क्या हो रहा हो। Like I told you, मैं बैचलर्स में सोचा कि I'll be giving lectures about something that has nothing to do with your textbooks, and today I am here and I keep traveling to different universities and open houses sessions. Create small goals, इसकी ऑलरेडी हम लोग बात कर रहे हैं, और उसके साथ टाइमलाइन अटैच करें कि आने वाले 10 साल में, 2 साल में, 4 साल में, 15 साल में, 20 साल में मैंने यहाँ जाना है। मुश्किल बात है, समझ में नहीं आती, but when you get on paper, तो आप कुछ ना कुछ ड्राफ्ट करते करते कुछ ना कुछ बना लेते हैं। जिस तरह अक्सर आप माशाल्लाह स्टूडेंट्स हैं, तो आप हमेशा साल के एंड में कोई ना कोई दोस्तों से बैठ के एनालिसिस कर देते हैं, बताओ मैं अच्छा क्या है, बताओ मैं बुरा क्या है, ट्रुथ देयर बताओ, ठीक है। ये चीजें ऐसी हो रही होती हैं, ये आपके एनालिसिस होते हैं जो आप किसी से फीडबैक लेते हैं कि हाउ एम आई। सो यही आपने अपने साथ
आने वाले जिंदगी में करना है कि यार लेट्स डू एन एनालिसिस कि हमारी जिंदगी कैसी गुजर रही है, क्या गुजर रही है। प्लान्स टू अचीव गोल्स, सेलिब्रेट माइलस्टोन्स, इनकी ऑलरेडी लोग बात कर रहे हैं। छोटे छोटे स्टेप्स को आप अचीव करें। यू डन मैट्रिकुलेशन, यू आर द ब्लेस्ड वन, यू आर द ब्लेस्ड वन, यू डिड अ मैट्रिकुलेशन एग्जाम, आपने पास किया, यू आर द ब्लेस्ड वन, यू क्वालिफाइड फॉर इंटरमीडिएट, यू आर द ब्लेस्ड वन दैट यू आर हियर एट नमल कॉलेज मियाँवाली। 90% प्लस स्टूडेंट्स आर हियर ऑन स्कॉलरशिप। आपका कमाल है, अल्लाह का कमाल है, आपके फैमिली मेंबर्स का कमाल है, आपके टीचर्स का कमाल है that today you are here. So let's appreciate those people. Let's try to connect with them. Sir, आपका शुक्रिया. Let's try to acknowledge those people. आपको कई वक्त मिले अपने स्कूल, कॉलेज, इंटरमीडिएट के टीचर्स को, दोस्तों को मिले जिन्होंने आपकी जिंदगी में आपके लिए कुछ बेहतर करने की कोशिश की. मिले and see, देखें, महसूस करें कि उनको कितना अच्छा लगता है when you go and tell them कि यार I'm here today because of you. और यही खुशियां जब आप लोगों में बांटेंगे, so these things will turn back to you और आप भी मुस्कुराएंगे। आप अपने लिए कुछ चीज लेते हैं, हो सकता है आपको बहुत खुशी होती हो, लेकिन कभी किसी के लिए कुछ चीज लें और फिर देखें कितनी खुशी होती है। अपने पेरेंट्स के लिए भी कुछ लेके जाएं, देखें उनके चेहरे पर कितनी मुस्कुराहट आती है, and feel that happiness। वो मुस्कुराहट आप अपने अंदर महसूस करेंगे। कभी किसी ऐसे की मदद करें जिसको आपकी मदद की जरूरत है, पैसा होना जरूरी नहीं। You can talk about just good things, और लोग आपके साथ आ जाते हैं। So moving on, big dreams have no manuals, you figure it out as you go on। वही जो मैंने बात की कि बड़े ख्वाबों की कोई मैनुअल नहीं है कि 6 दिन बाद यूं होगा, 12 दिन बाद यूं होगा, आप यहाँ पहुंचेंगे, आपको कोई सैल्यूट मारेगा, then you move on, then you move on, then you move on। ये आपको वक्त के साथ पता चलता है, वक्त के साथ एनालिसिस आपके साथ आता है। Make sense? Or nonsense? Make sense? चलो, that's wonderful। Okay, moving on। अब अभी तक हमने सारी क्या बात करेंगे about? Now let's get to the hard part। देखें, जब भी आप कोई बड़ा काम करने जा रहे हैं, तो ये समझ लें कि बड़ा काम करने के लिए आपको बड़ी कोशिशें करने की जरूरत है, और बड़ी कोशिशों के लिए एक बड़े दिल और एक बड़े जहन की जरूरत है, और ये मिलता नहीं है, इंसान डेवलप करता है। अगर आपको नाकामी मिल रही है तो क्या करना पड़ेगा आपको? बर्दाश्त करना पड़ेगा, पेशेंस चाहिए होगी आपको। जब पेशेंस आपके अंदर होगी तो आप आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ेंगे। कामयाबी के लिए एक लफ्ज आपको हमेशा सुनने को मिलेगा कि क्या चाहिए? कंसिस्टेंसी चाहिए। क्या चाहिए? कि आप कंटिन्यूअसली एक काम करते रहें। But there is one more thing that is above than this, that is persistence। नाकामी मिल रही है लेकिन फिर भी आप चले जा रहे हैं। Talk about anyone जिनकी आज हमने बात की, ये तमाम वो लोग थे जो कंसिस्टेंसी के साथ परसिस्टेंसी भी रखते थे। नाकामी थी, लगे रहे थे, गिर रहे थे, आगे बढ़ रहे थे। और एक बड़ा मशहूर मकूला है, कोटेशन है, जो हमने बाय चांस एक सेशन में बनाई थी, जो जिंदगी से लड़ जाते हैं वो कुछ ना कुछ कर जाते हैं। जो जिंदगी से लड़ जाते हैं वो कुछ ना कुछ कर जाते हैं। But to fight for that, you need to be that way। आपके अंदर हमेशा एक डर मौजूद होगा, चाहे यहाँ आकर बात करने के लिए हो, यहाँ से वहां बैठकर सवाल करने के लिए हो, चाहे कोई काम करने के लिए, कोई भी चीज हो, आपके अंदर हमेशा एक डर मौजूद है। होता है? अग्री करते? होता है ना? आपको उस डर को मारना, and we call it W। हम इस डर को W कहते हैं। इस W की पिटाई करनी है। जिस दिन आपने इसको हरा दिया ना, उस दिन आपकी जीत। जिस दिन आपने इसको मना लिया कि तुमने शोर नहीं करना, तुमने मेरे साथ आना है और लोगों को डरा देना है, तुमने मुझे नहीं डराना, वो डब्लू जब आपने मार दिया या उसको अपना मना लिया, सो आपके लिए चीजें करना आसान हो। So you need to be patient, you need to be confident, and you need to have a clear vision कि हाँ मैंने करना है और मैंने करते जाना है। तो क्या मशहूर शेर है कि गिरते हैं शाह सवार ही मैदान जंग में, मुल्तफ़िल नहीं क्या गिरे जो घुटनों के बल, जो घुटनों के बल गिरे, गिरे जो घुटनों के बल चले। लाउड पढ़ेंगे। गिरते हैं शाह सवार ही मैदान जंग में, वो तिफ्ल क्या गिरे जो घुटनों के बल चले। Wow, clapping। Let's talk about good things and let's appreciate good things। बताना नहीं हमने क्या छुपा कर रखा हुआ है। Okay, so
Persistence کی ہم لوگ بات کر لی. Courteous اور risk takers ہوتے ہیں. یہ جتنے لوگ ہیں جن کی ہم نے بات کی ہے, they could have gone for any ordinary thing. They could have gone for any ordinary thing. کسی بھی عام چیز کے پیچھے جا کے اپنے خوابوں کو بیچ سکتا ہے. ایک بڑا مشہور انگریزی کا مقولہ ہے, it's a famous quotation. If you don't build your dreams, people will hire you to build their dreams. If you don't build your dreams, people will hire you to build their dreams. اگر آپ اپنے خوابوں کو تعبیر نہیں دے سکتے تو لوگ کہیں گے آ جاؤ. Let's take money and do whatever we want you to do. جو ہم چاہتے ہیں وہ کرو. ہوتا ہی نہیں ہوتا. اور یہی آپ کو on larger scale بھی ہوتا ہے. ملکوں بھی کہا جاتا ہے کہ تم چھوڑو, پیسے لو اور آگے. پھر ایسی نیشنز بھی موجود ہیں those who say ہم بکاؤ مانگیں گے, لڑیں گے اور آگے بڑھیں گے, اور جو زندگی سے لڑ جاتے ہیں وہ کچھ نہ کچھ کر جاتے ہیں. So we need to be that fighter. ہار ماننے والا نہیں چاہیے بھائی. ہار جس نے مان لی اور بلا وجہ مان لی, بغیر لڑے مان لی, اس نے رائٹ وے کہتے ہیں کہ نہیں کر سکتا. ناکامی ہو جائے گی, کیا ہو جائے گا, کچھ بھی نہیں ہوتا یار. ناکامی سے کامیابی ملتی ہے. اگر آپ ہو گئے تو آپ کو ایک لیسن ملے گا کہ کیوں ناکام ہوئے. ایڈیسن نے بلب ایجاد کیا تھا, معلوم ہے کتنی دفعہ کوشش کس نے کی تھی؟ 999 دفعہ کہتے ہیں اس نے کوشش کی تھی. 999 دفعہ اس نے کوشش کی اور ناکام ہوا, اور آخری دفعہ 1000 ٹائم اس نے کوشش کی تو کامیاب ہوا. کسی نے پوچھا تم 999 دفعہ ناکام ہوئے؟ اس نے کہا نہیں, میں نے 999 طریقے ڈھونڈے جن سے بلب نہیں بنتا. 999 طریقے ڈھونڈے جن سے بلب نہیں بنتا, اور آگے طریقے سے بن جاتا ہے. اب یہ ہمارے سامنے بلب آ گئے. اوکے جی, ٹریک یور پرفارمنس اینڈ کریکشنز. ہمیشہ بڑا ضروری ہے کہ ہم اپنی پرفارمنسز کو ٹریک کرتے ہیں, دیکھتے رہیں کہ کہاں صحیح ہو رہا ہے, کہاں غلط ہو رہا ہے, کیا ہو رہا ہے, کیا نہیں ہو رہا, تاکہ ہم ان چیزوں کو کریکٹ کر سکیں. اگر ہم اپنے اندر کریکشن نہیں کرتے, اگر ہمارا گزرا ہوا کل اور ہمارے آج میں کوئی فرق نہیں ہے, اگر آج کا ہمارا دن گزرے ہوئے کل سے بہتر نہیں ہے تو ہم نقصان میں ہیں. اگر ہمارا آنے والا کل ہمارے آج سے بہتر نہیں ہے تو ہم نقصان میں ہیں. What you were yesterday should be better today, and what you are tomorrow you should be better than today. ایک بڑی پکی بات ہے, آپ بھی سے اگری کریں گے. دیکھیں, کل جو آپ نے کیا تھا اس کا رزلٹ آپ کو کہاں مل رہا ہے؟ آج مل رہا ہے. اور جو آپ آج کریں گے اس کا رزلٹ آپ کو کب ملے گا؟ لیکن اگر میں یہ کہوں کہ میرے گزرے ہوئے کل کا رزلٹ اچھا نہیں تھا, آج کا رزلٹ بھی اچھا نہیں تھا, اٹ مینس کہ آنے والے وقت کا بھی رزلٹ اچھا نہیں ہوگا, تو کیا ہوگا؟ مایوسی, ناکامی. بیکاز آپ نے اپنے آپ کو کہہ دیا تم للو ہو, تم سے کچھ نہیں ہوتا, ڈبلو جیت گیا. تو یہاں ہمیں ضرورت ہے کہ ہم اپنے آپ کو اکٹھا کریں اور ہم آگے بڑھیں. آنیسٹلی اسپیکنگ, زندگی میں ایسے لمحات آئیں گے جو آپ کو لگے گا میرے سے نکارا انسان ہی کوئی نہیں, مجھ سے تو کچھ ہوتا ہی نہیں ہے. لیکن وہی وقت ہے جب آپ نے اپنے آپ کو سنبھالنا ہے اور آپ نے کہنا نہیں تھا I'm all set to move on. I'm all set to move on. وہی ٹائم ہے جو آپ نے کہنا ہے یار چلو کچھ کر لیتے ہیں, let's move on. بھاگتے ہیں نا جب آپ لوگ, ایک سرٹن لمٹ پہ آ کے ہماری بس ہو جاتی ہے, اس سے آگے ہم بھاگ نہیں سکتے. لیکن وہاں سے جب آگے بھاگتے ہیں نا تو ہمارا اسٹیمنا وہاں سے بننا شروع ہوتا ہے. رائٹ, وہاں سے جب ہم آگے بھاگتے ہیں تو ہمارا اسٹیمنا بڑھنا شروع ہوتا ہے. اوکے, اب ہم کیا کرتے ہیں کہ وی آر پریٹی مچ آن دی اینڈ آف دی سیشن. لیٹس ڈو این انرجائزر. بڑا ایک فیمس انرجائزر ہے. لیڈیز جو بیٹھ کے کریں گی, جو لڑکیاں وہ تمام کھڑے ہو کے کریں گے. سو آئی نیڈ یو ٹو سپورٹ می ان دس ایکٹیویٹی. آپ اپنی اپنی سیٹس کے پاس کھڑے ہوئے, اوپر نہیں کھڑا ہونا, سیٹس ٹوٹ جاتی ہیں. It's a kind of funny energizer جس میں ہم